السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا تذکرہ ہے جو دائمی تھے، اس کا تذکرہ جو ہے اس مضمون میں شروع ہو رہا ہے۔ تو سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا سکھانے کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، پھر ان انبیاء کی مدد اور نصرت کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزے عطا فرما دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ ان کا عصا اگر کہیں ڈالا جاتا، کہیں مارا جاتا تو اژدہا بن جاتا اور اس سے ان کو کافی مدد مل جاتی۔ لہذا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا نیچے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کے تمام جو سانپ تھے، اژدہے تھے، ان تمام کو یہ اژدہا نگل لیا، اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا اٹھا لیا تو جادوگر تمام کے تمام سربز سجود ہو گئے اور توبہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے، جس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے یہ فرعون ان کے اوپر بفر گیا، غصے میں آیا، ان کو سزائیں دینے لگا۔ بہرحال طویل مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر وہ بیان کیا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا فن اپنے عروج پر تھا، یعنی طب، علاج، دوا، دعا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا فرمائے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میں اپاہج کو، برس والے کو ٹھیک کرتا ہوں اور مرتے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرماتے تھے اور مردہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عربوں میں زبان دانی کا فن اپنے عروج پر تھا، شعر و ادب کا زمانہ تھا، عکاس کا میلہ لگتا تھا اور لوگ اس میں ہزاروں اشعار پڑھتے تھے، ایک ایک بندے کو ہزاروں اشعار یاد ہوتے تھے۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ اپنے آپ کو وہ عرب کہتے تھے اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگا، بے علم کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عربوں جیسی فصاحت اور بلاغت کہیں اور نہیں ہے۔
ان کو اس بات پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا فرمایا۔ یہ ایسا معجزہ تھا کہ جس نے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ قرآن مجید جیسا کوئی کلام پیش کرنے پر، تو تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ تم میں سے بعض کے مددگار ہیں، اس کے باوجود تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور کینہ رکھتے تھے، مرنے مارنے پر تل گئے تھے، ان لوگوں کے لیے اگر اس چیلنج کو قبول کرنا آسان ہوتا تو وہ اس کو کر گزرتے، مگر یہ ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے یہ بھی فرما دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر اس جیسا پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک سورت ہی اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ لیکن وہ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے، یعنی اس پر ان کو مہارت حاصل نہیں ہو سکی، اور وہ اپنے بس سے باہر سمجھنے لگے۔ یہ ایسا کلام ہے۔ ان کی عقلیں حیران تھیں کہ یہ کیسا کلام ہے۔ ان کے شعراء اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے واقعی اس کلام جیسا کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دائمی نبوت اور دائمی معجزے جو ہے اس کے تعلق سے سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے، ہمیشہ رہے گی، لہذا جو معجزے ملے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک دو سادہ سی مثالوں سے اس بات کو واضح کیا جائے گا، یعنی ایک دو مثالیں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ جو لوگ حج پر گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ 13 ذوالحج تک کنکریاں مارے تو اس کی 70 کنکریاں بنتی ہیں۔ اس سال اخبار کے مطابق 50 لاکھ حاجی ہوائی جہاز کے ذریعے سے آئے اور 20 لاکھ حاجی زمینی راستے سے آئے۔ گویا اس 70 لاکھ حاجی تھے پورے کے پورے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 70 لاکھ بندے ہوں اور ہر بندے نے 70 کنکریاں مارنی ہیں، تو یہ تو کنکریوں کا پہاڑ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر ایسا نظر ہی نہیں آتا۔ جب بھی کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ڈھیر جمع ہوا نظر آئے گا، اور ایک بلڈوزر 2-3 مرتبہ میں وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ جو کنکریاں جو ہے وہاں ماری جاتی ہیں وہ بلڈوزر کے ذریعے سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ اگر ان تمام کو بھی جمع کر لیا جائے تو بس تھوڑے ہی کنکریاں ہوتے ہیں، یعنی 70 لاکھ افراد کے کنکریاں مارنے سے ایک پہاڑ بن جائے گا اونچا سا۔ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی کہ کنکریاں تو اتنی ماری جاتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کنکری اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور جو نظر آتی ہیں
وہ بھی بچی کچھ ہی کنکریاں ہوتی ہیں، اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس معجزے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عقل حیران ہوتی ہے۔ اگر ایک کنکری کا سائز ایک مٹر کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ہو تو پھر بھی اگر 70 لاکھ بندے 70 کنکریاں ماریں تو ایک پہاڑ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن نظر نہیں آتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت کے دن تک جاری اور ساری رہے گا، یہ چلتا رہے گا دنیا ختم ہونے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد بھی امتیوں کو یہ معجزہ جو ہے باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک بھی چلے گا، ورنہ 70 لاکھ افراد کی کنکریاں 70 ہی صحیح تو وہ اگر مارتے ہیں تو ایک اونچا سا پہاڑ ہو جائے گا، مگر وہ تمام کی تمام کنکریاں جو مارتے ہیں، جن کا حج قبول کرتے ہیں پروردگار، تو ان کے کنکریاں بھی آسمان پر اٹھا لی جاتی ہیں، اور جن کے اعمال صحیح نہیں ہوتے، جن کا حج صحیح نہیں ہوتا، ان میں اخلاص نہیں ہوتا، ان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور گنہگار بندے اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، ویسے ہی جو حج پر آ جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ کنکریاں پروردگار نہیں اٹھاتے، ان کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی کنکریاں جو ہیں وہ جن کا حج قبول نہیں ہوا، گنہگار بندے ہیں، وہ کنکریاں وہیں ٹک جاتی ہیں، اسے وہ بلڈوزر کے ذریعے سے کھسا کر جو ہے ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام کنکریوں کو جو رد ہو گئے ہیں، مردود کنکریاں، ان کنکریوں کو بھی اگر جمایا جائے تو بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہوتے، ایک ڈھیر ہو جاتی ہے پتھروں کی، پہاڑ نہیں ہوتا، ایک ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک جاری رہے گا، یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے زمزم کے بند کنویں کو دوبارہ کھودا اور اس میں سے زمزم نکالنا شروع ہو گیا، نکلتا گیا، زمزم نکلتا گیا، اور جو ہے وہ فوارے کی شکل میں اوپر کی طرف آنے لگا، تو اس کو حد بندی کر دی گئی، پھر وہ کنویں کی شکل میں بدل گیا۔ اس زمزم کے پانی کی عجیب برکتیں ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد زمزم کا پانی پیا، اور ڈول میں جو بچا ہوا پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کنویں میں ڈال دیا، تاکہ بعد میں آنے والے جتنے بھی حاجی زمزم پیئیں گے ان کو میرا جھوٹا پانی پینے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو بھی حاجی جا رہے ہیں، وہ جو زمزم پی رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کا بچا ہوا پانی آپ پی رہے ہیں یا حاجی، یہ سعادت ان حاجیوں کو میسر ہے، ماشاءاللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کی وجہ سے تھا۔ اب دیکھیے کہ حکومت کو شہر میں پانی پہنچانے کے لیے 5-6 ٹیوب ویل، بلکہ بعض شہروں میں تو 12 ٹیوب ویل اور 18 ٹیوب ویل بھی لگانا پڑتے ہیں، تب جا کر شہر کے لوگوں کو پانی کی جو ہے سہولت ہوگی اور پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ جبکہ زمزم کا تو ایک ہی کنواں ہے، اور اس کنویں سے پانی والے کتنے ہیں؟ 70 لاکھ تو حاجی ہوتے ہیں، کیونکہ جو بندہ بھی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ زمزم پیتا ہی رہتا ہے اس کے واپس آنے تک۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ سے جتنے لوگ ہیں وہ زمزم جو ہے اسی کا پانی پیتے ہیں، وہاں کے مقیم لوگ بھی۔
اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھی آ کر وہ الگ لے کر جاتے ہیں، وہ ان حاجیوں میں ان کا شمار نہیں، مگر وہ پانی تو لے کر جاتے ہیں ہر کوئی۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں 100 کلومیٹر کے اندر اندر جو شہر اور بستیاں ہیں، ان کے لوگ بھی زمزم بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں اور گھروں میں لے جا کر پیتے رہتے ہیں۔ کھانا پینا اور چائے بنانا وہ سارے کا سارا زمزم سے ہوتا ہے۔ یہ عاجز بھی گیا ہے، اور کچھ گھروں کو جو ہے وہاں جو ہے اہتمام کیا گیا تھا، وہاں دعوت دی گئی تھی تو وہاں بھی گیا، تو وہاں بھی ہم عاجز نے دیکھا کہ پینے کے لیے زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے، اور چائے جب آئی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمزم سے بنائی گئی ہے چائے، اور یہ سالن بنایا گیا ہے زمزم کے پانی ہی سے۔ یعنی اتنا سارا استعمال ہوتا ہے پانی۔ بلکہ اب تو ماشاء اللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی زمزم پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک انجینئر ہونے کے ناطے عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کنویں سے اتنا پانی نکلنا یہ کیسے ممکن ہے کہ شہر کے بھی لاکھوں لوگ پئیں، 70 لاکھ آنے والے بھی پئیں، اور 7 گھروں کو بھی لے کر جائیں، اور 100 کلومیٹر کے قریب کے ایریے میں جتنے بھی شہر بستے ہیں وہ سارے بستیوں والے آ کر پانی لے کر جائیں، پئیں۔ تعجب کی بات ہے، یہ عقل نہیں مانتی اس بات کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمزم کو ایسا برکت والا بنا دیا ہے کہ یہ سب ضرورتوں کو جو ہے ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں بیٹھے ہوئے بندے کو کہا جائے کہ آج زمزم ختم ہو گیا ہے، کل دوبارہ ملنا شروع ہوگا۔ کبھی کسی حاجی نے سنا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، آج تک بھی نہیں ہوا۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب سے ہمارا جانا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، مگر کسی کی زبانی یہ بات ہم کو سننے میں نہیں آئی کہ ہم کو زمزم نہیں ملا، اور زمزم پینے کے لیے بھی وہاں نہیں تھا حرم کے اندر۔ یہ کبھی بھی نہیں سنا اور ہوگا بھی نہیں۔ جس وقت چاہو، جتنا چاہو، ٹھنڈا زمزم وہاں پر ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہر وقت جاری اور ساری ہے، اور ہر حاجی اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ سکتا ہے۔ عاجز ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی تو ایسی جگہ بتاؤ کہ جہاں یہ کنواں لاکھوں بندوں بلکہ کروڑوں بندوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ماننے کی بات نہیں۔ بڑے بڑے ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، موٹریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مگر پانی پورا کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اللہ نے اس زمزم کے چشمے کو کیا جاری کر دیا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ایک معجزہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے ملے وہ دائمی ہیں اور قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی رہیں گے جاری اور ساری۔ یہ ایک نقطے کی بات جو آج یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ ان معجزات کے علاوہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، جاری رہیں گے، اور پوری امت ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اور پہلا معجزہ ہے اللہ رب العزت کا کلام، یعنی قرآن مجید۔ یہ ایک محفوظ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔
چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے خود ذمہ لیا ہے، اس لیے یہ آج بھی محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک بھی محفوظ رہے گا۔ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس عرصے میں دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ دنیا میں کہیں بھی اللہ کا کلام نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اس طویل عرصے میں تسلسل کے ساتھ ہر وقت اللہ کا کلام کہیں نہ کہیں دنیا میں ضرور پڑھا جا رہا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے کلام کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئیں مگر سب کے سب ناکام رہے۔ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر فتح پائی تو انہوں نے دجلہ اور فرات میں اتنی کتابوں کو ڈالا کہ وہاں پر پل بن گیا۔ 1 مہینے تک دریا کا پانی سیاہ ہو کر چلتا رہا، کتابوں کی سیاہی اترتی رہی اور پانی کالا ہو کر بہتا رہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ خود تو ختم ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ قرآن ختم نہیں ہوا، دنیا میں موجود رہا، حافظوں کے سینے میں موجود رہا، اور وہ پھر سے جو ہے سارے کے سارے پڑھنے لگے اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا۔ اس کے بعد دوسری کوشش اس وقت کی گئی جب یہاں متحدہ ہندوستان کا تھا، یعنی فرنگی نے جب یہاں پر آ کر حکومت کی، اس نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ توڑ دو۔ بہت کوشش کی گئی مگر اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ قرآن آج بھی اسی طرح موجود ہے، اور فرنگی ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے کیا مگر قرآن وہ باقاعدہ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے پرچم کو لہرا رہا ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، موضوع طویل ہے، انشاءاللہ فی الحال موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کے معجزے کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سن کر ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدل دے۔ ہم کو قرآن پڑھ کر قرآن کے بتائے ہوئے فرامین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور مروت ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما۔ پروردگار، تیری محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم على حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔